جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میری جیسے کہ آپ جانتے ہیں میری رسپانسبلٹی جو تھی گورنمنٹ میں وہ سوشل پروٹیکشن آپریشنز کو کنسپچلائز اوورسی اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کی تھی. اور سماجی تحفظ اور سوشل پروٹیکشن جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ کی ایک پرائیورٹی تھی. اور اسپیشلی پرائم منسٹر کی ایک خاص ان کی اس پہ ایک فوکس ہوتا تھا. وہ اس پہ بہت توجہ دیتے تھے اور اس کی بہت سرپرستی بھی کرتے تھے. تو احساس پروگرام تھا. احساس کے نیچے 16 پروگرامز تھے. ہمارا ہیلتھ کارڈ انیشیٹو تھا. بہت سے یوتھ لونز پروگرامز تھے. احساس راشن رعایت تھا جس میں جو پاکستان جو ٹریلینز کی سبسڈی دیتا ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کا وہ پروگرام تھا. 20 ملین فیملیز کے لیے. احساس ریڑھی باندھ تھا جو پاکستان میں جو 2 ملین سے زیادہ ریڑھی باندھ بھائی ہیں ان کو لائسنسز تحفظ اور استحصال سے اور بھتوں سے بچانے کا پروگرام تھا. ان کو لائسنسز دینے کا پروگرام تھا. تحفظ دینے کا پروگرام تھا. بڑا سکسیسفل یہ اسلام آباد میں چلا. پھر ہیلتھ کارڈ کا انیشیٹو تھا. یونیورسل ہیلتھ کوریج کا یہ پروگرام تھا تاکہ کوئی صحت کی مد میں جو اخراجات ہوتے ہیں اس سے بچانے کے لیے لوگوں کو بچانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کا بڑا سکسیسفل پروگرام تھا. پھر ہمارے ایمرجنسی آپریشنز کے لیے کیش ٹرانسفر انیشیٹیوز تھے جس کا جو آپ نے بہت بڑے پیمانے میں کووڈ کے زمانے میں دیکھے. مگر اس کے بعد بھی جہاں کہیں زلزلہ آیا جہاں کہیں ڈیزاسٹر آیا وہی میکنزم انووک ہوتا تھا. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام تھا. پورے ملک گیر ایک نیٹ ورک تھا پناہ گاہوں کا, لنگر خانوں کا. سٹنٹنگ سے بچاؤ کے لیے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ احساس نشو و نما پروگرام لایا گیا جس میں کیش ٹرانسفرز کے ساتھ اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ دیا جاتا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ لونز کے پروگرام تھا. احساس انٹرسٹ فری لون تھے. کامیاب جوان تھا. کامیاب پاکستان پروگرام تھا. کہ جو ویلفیئر انیشیٹیوز تھے وہ کیا تھے اور ان پہ کتنا ایمفسس تھا اور وہ کتنے پرائیورٹائز ان کو گورنمنٹ کرتی تھی پرائم منسٹر کی سربراہی میں. کچھ ہمارے کچھ کارڈنل رولز تھے فنڈ مینجمنٹ کے. سب سے پہلے تو یہ کہ شفافیت کو ہر طرح سے ملحوظ رکھا جاتا تھا. جو بھی ڈیٹا ہوتا تھا, جو بھی ڈسبرسمنٹ ڈیٹیلز ہوتی تھیں, جو بھی پروجیکٹ کے بینیفیشریز کی ڈیٹیلز ہوتی تھیں وہ اکراس آل پروگرامز ان میں 100% ٹرانسپیرنسی رکھی جاتی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کرپشن سے بچاؤ کے جو طریقہ کار ہوتے تھے اس پر بہت ہی اہمیت دی جاتی تھی اور بڑے ہی انہماک سے اس پہ کام کیا جاتا تھا. ایک ہمارا بلڈنگ اینڈ ری بلڈنگ احساس انیشیٹیوز کا پروگرام تھا جس میں ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے, ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے, چیکس اینڈ بیلنس کے ذریعے, آڈٹ کے ذریعے, کنٹرولز کے ذریعے اور ہر قسم کی ٹیکنالوجی کے استعمال سے ٹرانسپیرنسی پہ بہت ہی فوکس ہوتا تھا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ جیسے ہی گورنمنٹ آئی تھی اور جیسے ہی مجھے چارج ملا تھا تو ہم نے 8,20,000 لوگ BISP کی لسٹ سے خارج کیے تھے. اور وہ ہم نے اس طرح سے کیے تھے کہ CNIC سے ہم نے ٹرائنگولیشن کی تھی کہ کس کے پاس گاڑی ہے, کون FBR میں جس کا نام رجسٹرڈ ہے, کون انٹرنیشنل ٹریول کرتا ہے, کون گورنمنٹ سرونٹ ہے. ان تمام کے ہم نے نام خارج کیے تھے. تو اور پھر آگے بھی ہم نے اسی طرح ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کیا تھا. تو دوسرا, جیسے کہ میں بتا رہی ہوں, دوسرا ہمارا یہ رول تھا کہ انٹیگریٹی, ٹرانسپیرنسی, اینٹی کرپشن ایفرٹس کو خاص اہمیت دی جاتی تھی. تیسرا یہ کہ لوگوں کی سیلف اسٹیم کو ہم بہت اہمیت دیتے تھے کیونکہ پاکستان میں یہ ایک روایت رہی ہے کہ حکومتیں لوگوں کے پاس جاتی ہیں اور ان پر ایک احسان جتاتی ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے یہ پیسے لے کے آئے ہیں, آپ کے لیے یہ ویلفیئر انیشیٹیوز لے کے آئے ہیں. تو ہم بار بار جب بھی لوگوں کے پاس جاتے تھے ان کو یہی کہتے تھے کہ جی ہمارا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ ٹیکس دیتے ہیں, ہم ٹرانسپیرنٹلی ڈونر ہے
ہم ایک ڈونر کو لے لیں پلیز. میں معذرت ہوں جی, ڈونر کو لیجیے. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یار یہ بیک گراؤنڈ میوزک ذرا پلیز. جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور تیمور صاحب نے جدہ سے مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے, معذرت. ڈاکٹر جلیل صاحب اسٹوڈیو میں سے پوچھ لیتے نا کہ کیا ڈونیشن چلو آپ یہاں پر دعا دیں ان کو. ڈاکٹر جلیل ٹیکنیکل آئے ہیں تھوڑی دیر تک ڈاکٹر جلیل صاحب نے جدہ سے 150,000 دی ہیں, جیسے کہ میں دوبارہ کرتا ہوں. نہیں مجھے نہیں پتا, I cannot hear them. پتہ نہیں یار, یا تو میں بہت آپٹیمسٹ انسان ہوں, مجھے تو $200,000 کی آواز آئی ہے. 200,000 صحیح ہے. اوکے تھینک یو. اوکے ہاں, تھینک یو. اور علی آپ کو لگتا ہے جو وہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک چل رہا ہوتا ہے تو وہ لوگ آ کے اس لیے نہیں بولتے تھا کیونکہ وہ ترانے سن رہے ہوتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے, وہ والا ماحول ہے. مجھے ڈانٹ رہے ہوتے ہیں ہر تھوڑی دیر. جی ثانیہ صاحب پلیز آپ کریں. جی میں بیسیکلی آپ کو وہ ایتھک بتا رہی تھی, جو وہ پرنسپلز بتا رہی تھی جو احساس کی فنڈ مینجمنٹ میں ہم نے استعمال کیے تھے. اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب فلڈز آئے تھے اور خان صاحب نے جب ٹیلیتھونس کی تھیں, اور ٹیلیتھونس کے فلڈ ریلیٹڈ ٹیلیتھونس کے ذریعے جو ہم نے فنڈ ریزنگ کی تھی, اس فنڈز کے استعمال میں بھی یہی پرنسپلز بروئے کار لائے گئے تھے. ہم نے ہر گھر کا ڈیجیٹل سروے کیا تھا, اور پھر افیکٹڈ ہاؤسز کے اوپر پری پوسٹ جیو ٹیگڈ امیجز رکھے تھے, سیٹلائٹ امیجز رکھے تھے تاکہ کوئی غلط گھر نہ آ جائے. پھر اس کے بعد ہم نے ڈیٹا انالیٹکس کا استعمال کیا تھا. اس کے بعد ہم نے بایو میٹرک پیمنٹس کی تھیں بینک برانچز میں CCTV کیمرہ کے سامنے, اور 4 لاکھ روپے تک افیکٹڈ ہاؤسز کو دیے تھے. اور پھر تمام جو ڈیٹیلز تھیں وہ ڈیش بورڈز پہ ویزیبل کرائی تھیں. سرچ انجن تک ڈیش بورڈ پہ ڈالا تھا تاکہ اگر کوئی CNIC ڈالے تو ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی پیمنٹ کی پروسیسنگ اب کس سٹیج پہ ہے. تو ٹرانسپیرنسی, انٹیگریٹی, لوگوں کی سیلف اسٹیم کا خیال رکھنا, اور دوسرا یہ کہ بالکل نان پولیٹیکل انداز میں. جب ہم نے کووڈ آپریشنز کی تھی تو سندھ میں ایک اپوزٹ دوسری پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ تھی, سندھ میں سب سے زیادہ پیسے گئے تھے کیونکہ وہاں ضرورت زیادہ تھی. ہر پاکستانی کو جس کو ضرورت تھی پولیٹیکل کنسیڈریشنز کو بالائے طاق رکھ کے امپارشلی ہیلپ کی گئی تھی لوگوں کی. کووڈ میں بھی جب تیرا میں زلزلہ آیا تھا, تب بھی جب فلڈز آئے تھے, آئی بیگ یور پارڈن, جب بلوچستان میں زلزلہ آیا تھا, جب تیرا میں IDPs واپس جا رہے تھے, جب 2002 میں فلڈز آئے تھے اور ٹیلیتھون کے ذریعے فنڈ کلیکشن ہوئی تھی, کوئی اس میں پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں تھی, ٹرانسپیرنٹلی سب پیسے دیے تھے. تو یہ پرنسپلز جو ہیں یہ بڑے اہم ہوتے ہیں کیونکہ ویلفیئر پروگرامز تو حکومتیں کرتی ہیں, مگر اگر لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ جی یہ ہم آپ کو پھر آسان کر رہے ہیں, کرپشن کے دروازے بند نہ کیے جائیں, پولیٹیکل بیسس پہ پیسے دیے جائیں, تو اس قسم کی ویلفیئر انیشیٹیوز کا اصل حقداروں کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سوال ہے, کیونکہ مجھے یاد ہے یہ جب ہو رہا تھا انہوں نے جب بات کی نا سندھ والی, کہ سندھ میں تو کافی زیادہ کرٹیسزم, جیسے ایک آ رہا تھا PTI والے تو نہیں کر رہے تھے لیکن کافی رہتے کیا بیوقوفی بات ہے کہ سندھ والوں کو اتنا پیسہ دے رہے, وہاں تو زداری کی حکومت ہے. تو عمران خان صاحب نے کس طرح اس کا جواب دیا تھا اور آپ لوگوں نے کیسے اس کو جسٹیفائی کرے رکھا؟ ویسے تو کرنا وہی چاہیے تھا. دیکھیں جی, ہمارا ایک رول بیسڈ پروسیس تھا. جب کووڈ کی پیمنٹس ہم نے کی تھیں تو ایک بالکل ایک اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹائز پروسیس تھا. لوگ 8171 پہ میسج کرتے تھے, وہ میسیجز جو ہیں روزانہ کی بیسس پہ وہ ایک پائپ لائن میں جاتے تھے, ان پہ ڈیٹا انالیٹکس سپلائی ہوتی تھی, جو ایگزسٹنگ ڈیٹا ہمارے پاس تھا اس کے ساتھ ٹرائنگولیشن ہوتی تھی. پھر جو پائپ لائن میں سے جو
مستحق لوگ نکلتے تھے ان کو بینک برانچز میں ان کی نوٹیفیکیشن جاتی تھی، ان کے بینک اکاؤنٹس کھلتے تھے، ان کے ڈیجیٹل والیٹس میں پیسہ جاتا تھا، ان کو ایس ایم ایس نوٹیفیکیشن جاتی تھی کہ آپ فلاں دن جا کے اپنے 12,000 روپے لے لیں۔ اب یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹل پروسیس تھا، اس میں چاہے کوئی کسی پارٹی سے ہو، چاہے کوئی کسی پروونس سے ہو، چاہے کسی کی کیا ایفیلیشن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، کرسچن ہو، جو کوئی بھی ہو، ان کو ایک رول بیس پروسیس کے مطابق پیسے جاتے تھے۔ اس چیز اور یہ بالکل ایک ڈپارچر تھا اس طریقہ کار سے جو پچھلی ادوار میں ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی ڈیزاسٹر آتا تھا تو ایم این ایز ایم پی ایز کو پیسے دیے جاتے تھے، وہ اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے تھے اور اپنے من پسند لوگوں کو پولیٹیکل الیجنسز کی بنیاد پر پیسے دیتے تھے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہم نے وضع کیا تھا، میں اس کو کیبنٹ میں لے کے گئی اور اس پہ کافی بحث ہوئی اور وزیر اعظم کی سپورٹ سے آخرکار انہوں نے ہی ویڈ ان فیور آف دس کہ جی ہمیں یہ ڈیجیٹل پروسیس کرنا چاہیے، ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو سماجی تحفظ کے پیسوں میں جو سیاسی عمل دخل ہے اس کا کلا کما ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ بڑے پیمانوں پہ لوگوں کی مدد ہوئی، آج تک لوگ اس مدد کو یاد کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے پاس ایک ڈونر ہے تو ہم ڈونر لیں ذرا پلیز۔ ثانیہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم حکومت میں آئیں اور جس طرح سے آپ نے احساس پروگرام کو آپ نے جاری رکھا، جس بہادری کے ساتھ جہاں مردی سے جس طرح سے ڈٹ کر آپ نے اس کو وہ کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو وہیں سے شروع کریں اور اس کو اور بلندیوں تک لے کے جائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ گڈ لک فار دی ٹیلیتھون۔